پہلی بات یہ کہ کسی کی پرائیویسی کو اس سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کانٹینٹ کو ٹیپ کرنا ہی قانونی طور پہ جرم ہے، لیکن ہم وہ اس ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے کہ اس آڈیو کی ویڈیو کی فورینزک آڈٹ ہوگی اور اس فورینزک آڈٹ میں دیکھا جائے گا کہ جج صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، مختلف اداروں کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کے کانٹینٹ جو ہے کیا وہ ٹیمپرڈ ہے، ریئل ہے، ان کا اپنا جو ہے کانٹینٹ کا صحیح ہونا غلط ہونا، یہ آپ کی اس فورینزک آڈٹ کے بعد سامنے آ جائے گا۔ ہم اس قوم سے، اس ملک کے عوام سے کچھ نہیں چھپائیں گے، کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو جسٹس قیوم کی ٹیپیں مارکیٹ میں لائی گئی اور وہ ٹیپیں سارے پاکستان نے سنی، جس میں مریم صاحب کے ساتھ بیٹھے بے بس تصویر شہباز شریف اس وقت ہدایات دے رہے تھے جج صاحب کو کہ اس کو اتنی نہیں اتنی سزا دو۔ ہماری حکومت کے اندر ان ججز کو جا کے گنڈوں نے سپریم کورٹ کی کرسیوں پہ بھاگنے پہ مجبور نہیں کیا کہ وہ کرسیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور سپریم کورٹ کے دروازے توڑ کے اندر جانے والی جماعت آج جو ہے وہ قانون کی بات کر رہی ہے۔ یہ ٹیپ اس وقت کدھر تھی جب آپ ہائی کورٹ گئے، اس جج کی سزا کے خلاف آپ اس ٹیپ کو عدالتوں میں لے کے جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ عدالتیں آزاد ہیں، متحرک ہیں، قانون جو آپ نے یرغمال بنایا تھا اس کو گھر کی لونڈی بنایا تھا، عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے عدالتوں کو بااختیار بنا دیا، قانون کو آپ کے چنگل سے آزاد کرا دیا۔ اب وہ بااختیار عدالتیں آپ کے حق میں بھی اور آپ کے خلاف بھی فیصلے کر رہی ہیں۔ حکومت کا اس میں اب کوئی اختیار نہیں ہے، اگر کوئی کسی کا اختیار ہے تو وہ پاکستان کے قانون کا ہے۔ آپ جس شخص کو بنیاد بنا کے وہ ٹیپ قوم کے سامنے لے کے آئی ہیں، آج اس پوری قوم کو اس شخص کی اصل شکل، چہرہ اور اس کا نقاب اتار کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے کہ ناصر بٹ صاحب یہ وہ مشہور زمانہ قاتل، مفرور، وہ گنڈا گینگ کا سرگنا، منشیات فروش نیٹ ورک کا ایک بہت اہم فرد، جو 5 قتل کرنے کے بعد 302 کے مقدمے میں انگلینڈ، یوکے، لندن فرار ہو جاتا ہے، 20 سال وہ مفرور رہتا ہے، لندن کے اندر ضلع سبحانی کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو آج پوری قوم نے دیکھ لیا کہ یہ راجکماری نے اپنے ضلع سبحانی کے باڈی گارڈ پہ کریڈیبلٹی پہ کہ یہ شخص اس کا کردار یہ تھا، لیکن ہماری حکومت نے اس کو آ کے وہ تمام کیسز ختم کیے، اس مفرور شخص کو پاکستان واپس لائے اور اس کو اس طرح کی مذموم مقاصد اور کارروائیوں کے لیے استعمال کیا۔ جس شخص کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہو، اس کا کریکٹر اور اس کا تعارف جو ہے وہ مافیا کے ساتھ جڑا ہو، تو آپ توقع کریں، سوچیں، اور پاکستان کی عوام خود اینالائز اور اسیس کریں کہ اس شخص کا یہ رول، یہ عمل، یہ ٹیپ کو ریکارڈ کر کے وہ جس طرح سے راجکماری کو پیش کرتا ہے کہ آپ اس سے میڈیا مائلیج لیں،
اور عوام کو گمراہ کرنے کی ایک نئی سازش تیار کرے، تو میں آج آپ کے سامنے ایک خاندان ہے جو 35 سال اقتدار میں رہا، جو نسل در نسل اس قوم اور اس ملک پہ حکمران رہا، آج مختلف مقدمات میں مفرور ان کے بچے، مختلف منی لانڈرنگ، کک بیکس، کرپشن اور پاکستان کے عوام کا خون چوس کے اس کی معیشت کو کھوکھلا کر کے لندن کے پرفضا مقام پہ عیاشی کرنے والا ان کا سمدی اسحاق ڈار اور دمڑی اور دھیلے کی کرپشن کی داستان قوم کے سامنے بیان کرنے والے کا اپنا داماد علی عمران اور اپنا صاحبزادہ جو لوگوں کو اے ٹی ایم مشین کے تانے دیتا تھا، اس کی اپنی گھر کی اے ٹی ایم مشین سلمان شہباز، وہ سب پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں۔ اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لا کے عدالتوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کے ان مقدمات سے اپنے آپ کو بری کیوں نہیں کرواتے؟ ایک مفرور کو 20 سال پاکستان سے باہر رہنے والے قاتل کو پاکستان لا کے قتل کے مقدمات سے بری تو کروا سکتے ہیں، تو اگر یہ بے گناہ ہے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں لا رہے؟ دوسری طرف کریکٹر ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان اس ملک کے اندر نہ کبھی کسی جماعتی عہدے پہ، حکومتی عہدے پہ یعنی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، وزیر نہیں، وزیر اعظم نہیں، کسی صوبائی حکومت، کسی وفاقی حکومت، اس کو آپ اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف تھانوں میں 32 FIR درج کراتے ہیں، سپریم کورٹ میں 2 کیس رجسٹر کرتے ہیں، 7 الیکشن کمیشن میں مقدمات درج کرتے ہیں، پٹیشنیں فائل کرتے ہیں، لیکن عمران خان تو یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا۔ عمران خان نے تو عدالتوں کے اوپر حملے نہیں کروائے، بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ عمران خان جو کرکٹر ہوتے ہوئے کرکٹ سے جو پیسے کما کے لایا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ پچھلے 40 سال کی منی ٹریل دیں تو جو حق پہ ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، وہ 40 سال کی منی ٹریل بھی لے آتا ہے کہ آپ نے وہ منی ٹرانزیکشن جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور جو گئے اس کا وہ جواب دہ ہوتا ہے آئین اور قانون کو، عدالتوں سے وہ سرٹیفکیشن صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کے پاکستان کے پبلک آفس ہولڈر اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ پہ آتا ہے۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آج وہ ایک خاتون جس نے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے آنکھ کھولی، جس کو آج تک عوام کے بنیادی مسائل، مشکلات اور نچلے طبقے کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پہلی دفعہ کسی باپ اور بیٹی کو گرفتار کیا گیا، مقدمات بنائے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کسی کی بیٹی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو بھی، آپ کے والد محترم نے دونوں کو گرفتار کروایا ضیاء الحق کے ساتھ مل کے اور جیلوں میں ڈالا، اور آج بھی جتنے مقدمے آپ بھگت رہے ہیں، آپ کا خاندان بھگت رہا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا حکومت نے نہیں بنائے، وہ آپ کے یہ مکمکا گٹھ جوڑ اور ایک دوسرے کی ملی بھگت چارٹر آف کرپشن جن کے ساتھ بعد میں آپ نے سائن کیا، انہوں نے آپ کے خلاف بنائے۔ اور آج جو ساتھ بیٹھی ہماری شہباز شریف کی بے بسی کی جو تصویر آج پوری قوم نے دیکھی،
جو اپنی ضمیر کی عدالت کے قیدی نظر آئے، جو ان کا چہرہ، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت نیب کے اندر جو کچھ کہہ کے آئے، پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ پورے 20 سوال حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کو مختلف پیشیوں پہ جو میڈیا میں بھی آئے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ منی ٹریل آپ کے ساتھ جڑے جو اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن ہے یہ کیسے آئیں، یہ کروڑوں ڈالر آپ کے اکاؤنٹ سے باہر کیسے گئے، آئے کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھیں، میری فیملی سے پوچھیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ روزے قیامت ہے نون لیگ کے اوپر اور شریف خاندان پہ، کہ ہم نے یہ سنا تو تھا کہ قیامت میں ماں بھی بچے کو نہیں پہچانیں گی۔ پوری قوم نے دیکھا کہ نیب کی پیشیوں کے دوران باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھیں، اور جب وہ بچوں سے پوچھتے ہیں تو بچے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمارے باپ سے پوچھیں۔ یعنی کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کا منظر تھا جو پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لیا۔ تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی، مریم صفدر صاحبہ، پوری قوم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ جس معزز جج کے اوپر آپ نے الزام لگائے اور کہا کہ یہ ٹیپ جو ہے وہ کریڈیبل ہے، ٹیپ کرنے والے شخص کا نام آپ نے خود لیا، مجھے صرف یہ اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ کا یہ جو کریڈیبل شخص ہے، آپ کی لنڈن پولیس میں آلریڈی یہ اریسٹ ہو چکا ہے، اس کی کریڈیبلٹی دنیا کے سامنے بھی بے نقاب ہو چکی ہے۔ تو آج ہمیں میڈیا کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ بات باور کرانی ہے، ایک ہوتی ہے سیاست، سیاست میں سیاسی پنجہ آزمائی سیاست کا حسن ہے، اور وہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک ہے آپ کا اداروں کو کمزور کرنے کے لیے خود کش حملے اداروں پہ کرنا، اداروں میں بیٹھے افراد کو پریشر میں لانے کے لیے اس قسم کی بے بنیاد من گڑت کہانیاں گڑنا اور پھر ان کو بیان کرنا۔ آج آپ نے ایک جج محترم کو نہیں، آپ نے پاکستان کی پوری جوڈیشری پہ انگلیاں اٹھا دی ہیں، آپ نے پاکستان کے تمام وہ انصاف دینے والے اداروں کی کریڈیبلٹی کو اپنے مفاد کی خاطر ایٹ سٹیک لگا دی ہے۔ تو یہ نادانی ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ حسد اور بغض ہے، یہ عداوت ہے پاکستان کے ساتھ، کہ آپ لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہمیں جمہوریت چاہیے، اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہمیں پارلیمنٹ چاہیے، اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہمیں رول آف لا جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے دور میں پوری قوم نے دیکھا کہ ضلع سبحانی، آپ جیسے راج کماریوں اور کنیز خاص کی جرمٹ میں ولی عہد ساتھ لے کے کس طرح ملک گھومتے رہے اور اس ملک کی معیشت کو زہر کے ٹیکے لگاتے رہے، کیونکہ وہ جہاز جو ایک ملک سے دوسرے ملک آپ کے خاندان کا بوجھ اٹھا کے جاتے تھے، آج اس ملک کا غریب اس معیشت کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ آج یہ میرا یہاں بیٹھا تاجر جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ ان کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ کی عیاشیوں کا، اس خاندان کی سیاست کے نام پہ جو کھلواڑ ہوا اس ملک میں، اس کی قیمت یہ ہے
آج عام پاکستانی عام شہری اٹھا رہا ہے. تو لہذا جو آج کی آپ کی گفتگو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ کا جو بیانیہ آج اس آڈیو ٹیپ کے ساتھ آپ نے جوڑا یہ ثابت کرتا ہے کہ مفرور قاتل مافیا اور منشیات فروشوں کا یہ جو ایک نیٹ ورک تھا جس نے سیاست کو ڈھال بنایا، جس نے پارلیمنٹ کو اپنی ان غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا اور جنہوں نے ہر شعبے کو تباہ و برباد کر کے صرف اور صرف ناجائز ذرائع سے دولت بنانے کے لیے ان کرمنل مافیا کو پروان چڑھایا. تو محترمہ آپ اپنے ضمیر کی عدالت کی مجرم ہے. جب انسان کا بیانیہ، اس کا کانٹینٹ، اس کی جو سوچ ہوتی ہے یا ویژن ہوتی ہے اگر وہ حق کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو طاقت دیتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے اور زندہ ضمیر والے کا ایمان تازہ ہوتا ہے. جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ اس کو جرأت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. لیکن جو اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے اور بزدل لوگ چوری چھپے اس قسم کی وارداتیں کر کے اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ٹیپ اس کا دوسرا رخ کہ یہی ناصر بٹ ہو سکتا ہے اس جج صاحب کے پاس آپ کے وہ روایتی بریف کیس کو لے کے گیا ہو، اس کا ضمیر خریدنے گیا ہو اور جب وہ آپ اس کی خواہشات پہ پورا نہ اترا ہو تو اس قسم کا بے بنیاد پروپیگنڈا کر کے آپ نے ایک آنریبل ادارے کو داغدار بنانے کی جو کوشش کی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی جینوئن، اتھینٹک، ریئلسٹک، جسٹیفائیڈ پروفز ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، میڈیا میں عدالت لگانے کی بجائے عدالت کے پاس جا کے وہ ثبوت لے کے جائے اور لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. کیونکہ انہی عدالتوں نے آپ کو باہر کھلا چھوڑا ہوا ہے اداروں پہ خود کش حملے کرنے کے لیے. آپ پہ کیس اور آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی، اسی عدالت نے آپ کو ریلیف دیا ہے جن عدالتوں پہ آپ الزام لگا رہی ہیں. تو لہٰذا میں یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ میڈیا میں عدالتیں لگانے کی بجائے آپ قانون کی عدالت میں جائیں گی اور الٹیمیٹلی وہاں سے ریلیف لیں گی. عمران خان اس ملک کے اندر رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. عمران خان اس ملک کے اندر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بچوں کے مستقبل کے لیے دنیا بھر کو پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے، جو ترقی یافتہ خوشحال پاکستان کی جو سوچ ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہتا ہے. اور انشاءاللہ تاجر برادری کا آج تاجر برادری آج بیٹھیں جی، آپ بیٹھیں. آج تاجر برادری کا جو ہمارا یہاں بیٹھنا ہے، یہاں آپ سب کا اکٹھ، میں خصوصی طور پہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ شبر زادی صاحب جو ہیں وہ صبح چیمبر آف کامرس آپ کے مل اونر، فیکٹری والے، کارخانے والے، چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹرز ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ابھی گورنر ہاؤس میں ان کا ایپٹما کے ساتھ ڈسکشن اور ڈائلاگ چل رہا ہے. ہم نے اس کو 2 ٹیئرز میں اپنی ذمہ داریوں کو بانٹا ہے. ایک ذمہ داری جو ہے وہ مینوفیکچرر ہے، جو صنعت کار ہے، سرمایہ دار ہے یا جو چیزوں کو پروڈیوس کرنے والا ہے، مینوفیکچرنگ کرنے والا ہے. دوسرا ہے جو ٹریڈر ہے، جو اس کو بیچنے والا ہے. اب جو مینوفیکچرر اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ
ڈائلاگ اور کنسلٹیشن اور وے فارورڈ بنانے کی ذمہ داری شبر زیدی صاحب کو سونپی گئی، اور ٹریڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن، آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی وہ تکالیف سننے اور ان کے تدارک کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ میں آپ کے تمام وہ مسائل جو ذکریہ بٹ صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیے ہیں، ابھی انشاءاللہ یہ میڈیا کے ساتھ یہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو ہم اوپن ہاؤس میں مل کے آپ کی وہ تمام ایک ایک بات کو ہم ڈسکس کریں گے، ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے کہ کس طرح سے آپ کے وہ جائز مطالبات جو ہیں، کیونکہ میں نے وہ پڑھے ہیں، ان کے اندر بہت ساری چھوٹے ٹریڈرز کی سپیس اس بجٹ میں کم ہو رہی ہے، آپ کی سفوکیشن ہو رہی ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طرف مینوفیکچرر ہے، ایک طرف آپ ٹریڈرز ہیں، جو درمیان میں جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے تھا وہ لنک مڈل مین مسنگ ہے، یا بوجھ مینوفیکچرر پہ آ گیا یا ٹریڈر پہ آ گیا، جو مڈل مین تھا وہ ایزی سے اندر سے نکل گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو شبر زیدی صاحب آج چیمبر میں بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم آپ کی وہ جائز جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشن سے آپ کو سپورٹ کرنے آئی ہوں، اور یہ کہنے آئی ہوں کہ جب تک آپ کا روزگار نہیں چلے گا پاکستان کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا، اور ہمیں آپ کی مارکیٹوں کے اندر جو اضطراب ہے اس وقت، جو آپ نے، میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے شبر زیدی صاحب کو کہا کہ ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو ہم پہلے اس کو نبض دیکھ کے اس کی بیماری کی تشخیص کر کے اس کو گولی تجویز کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کھانی ہے، اگر اس سے اس کو آرام نہیں آتا تو پھر ہم جا کے انجیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے ہی سرنج بھر کے تو لوگوں کو اس مرض کی تشخیص آپ نے کر لی کہ بھئی یہ معیشت، ہمارے مسائل، مشکلات اور چیلنجز کیا ہیں، اور ٹیکس کی بیس جو ہے اس کو بڑھانا ہے اور زیادہ افراد کو اپنے ساتھ اس نظام کے اندر حصے دار بنانا ہے۔ تو آپ نے وہ گولی چھوٹی سے ٹیبلٹ سے جو آغاز کرنا تھا، آپ نے سیدھی سرنج بھر کے آپ ان کو پیچھے پیچھے ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں کہ ٹیکہ لگانا ہے۔ آپ کسی بھی مرض کا شکار مریض کو جتنا مرضی وہ بیمار ہو، وہ سرنج نہ دیکھتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کے آگے آگے دوڑتا ہے، اور وہ ٹیکہ اتنی آسانی سے نہیں لگواتا، تو اس کے لیے اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جہاں آپ کو ٹیبلٹ دینی تھی وہاں بھی آپ نے وہ ٹیکہ بھر کے، وہ بھی 10 cc سرنج والا، تو اس سے جو ہے وہ ریاکشن ہوا۔ ہمیں آپ کی معیشت ہے، یہ کسی حکومت کی نہیں ہے، یہ ملک آپ کا ہے، جتنا یہ حکومت کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے، اور آپ سب اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے جب ضرورت پڑی اس ملک کو کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، وہ زلزلہ ہو، وہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے کوئی چیلنج ہو، سب سے پہلے تاجروں نے اپنی جیبیں کاٹ کے اس ملک کے آگے وہ پیش کی ہیں۔ لیکن آپ محب وطن لوگ ہیں، کوئی چیز بھی کرنے سے پہلے جب تک آپ کو آن بورڈ نہ لیا جائے، آپ کی مشاورت سے پالیسیز بننی ہیں جو آپ کی بہتری کی چیزیں ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی بیٹھ کے ہم ایک لائحہ عمل بناتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان آپ کا بھی اتنا ہی وزیر اعظم ہے جتنا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کا، آپ کا بھی اس وزیر اعظم پہ اتنا ہی حق ہے، اور اس حق کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس حق کو مانتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ کو انگیج کرنا ہے،
آپ کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشن کرنی ہے، اور یہ ایک دم سے سرجیکل سٹرائک جو ہے یہ تاجروں پہ ہم نے نہیں ہونے دینی، اور اس کے لیے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں اور آپ اور کنسرن منسٹریز ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہمیں وہ جو شارٹ فال ہے، جو ریونیو کے ٹارگٹس ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا ٹیکس کا نیٹ جو ہے وہ امپروو کرے، اور زیادہ لوگ جو ہے اکانومی کے اندر پارٹنرشپ میں آئیں، وہ میکنزم آپ لوگ پلان کریں گے۔ روڈ جو ہے وہ منزل کی طرف جانے کے لیے ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، ایک تھوڑا لمبا ہوتا ہے، لیکن منزل پہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ شارٹ کٹ روڈ سے منزل تک پہنچ کے اگر ہمیں مسائل آتے ہیں تو تھوڑا سا راستہ لمبا کر کے منزل کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں۔ منزل ٹیکس ریفارم ہے، منزل اس ملک کے اندر ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، منزل اس ملک کے اندر آپ کا جو اوور آل جو بینیفیشری ہے وہ اس میں حصے دار نہیں بنتا، اور جو ٹیکس سسٹم میں آ جاتا ہے اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ وہی چند لاکھ افراد ہیں جن کو فلیس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ترقی یافتہ سٹیبل پاکستان کی جو منزل ہے اس تک آپ سب جانا چاہتے ہیں، راستے ہمارے ڈیفرنٹ ہیں، اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی طرف ہم جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ حکومت جو کام اب کرنا چاہ رہی ہے، تاجروں سے مذاکرات اور سارا یہ کام، اگر یہ بجٹ کی منظوری سے پہلے یہ کنسلٹیشن سیشن ہو جاتا تو جو تاجر آپ ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں، یا حکومت صوبائی اور وفاقی سطح پر تاجروں کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اور تاجروں کے مختلف کھڑے کوئی ہڑتال کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی ابھی بات چیت کے فیز میں ہے، کیوں ایک دفعہ پھر اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو وہی یو ٹرن کا تاثر ملے گا؟ یہ کام پہلے اور بر وقت کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اپنے ریونیو اہداف سیٹ کرتی ہے تو اس کے اندر مختلف جو اویلیبل سپیس ہوتی ہے اس میں سے وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اپنا ریونیو کا شارٹ فال پورا کروں۔ اس ایشو میں ڈیفرنٹ کنسلٹیشن پروسیس ہوا، لیکن وہ لمیٹڈ ہوا۔ وہ کنسلٹیشن پروسیس تھوڑا براڈ اینگل سے ہونا تھا، لیکن چونکہ فائنانس منسٹر بھی انہوں نے بھی نیا چارج لیا، جو ایف بی آر کے چیئرمین تھے وہ بھی بجٹ بننے سے کچھ ہفتے پہلے آئے، تو وہ جو سپیس ریکوائرڈ تھی، وہ گیپ جو اس وقت تھوڑا تھا آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، تو اس لیے پہلا ٹارگٹ تھا کہ بجٹ بنے۔ اور جب وہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو پیرالل کچھ پلان آف ایکشن سامنے لانے تھے اس اکانومی کو ٹریک پہ لانے کے لیے۔ بجٹ بننے کے بعد آلٹرنیٹیو سورس جو آپ کے اویلیبل ہیں اس میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر کے، جس میں ون ون سچویشن ہو، گورنمنٹ کو آپ کے ساتھ تصادم میں نہیں جانا۔ گورنمنٹ کے پاس اگر ریونیو آلٹرنیٹیو سورس سے آ سکتا ہے، بہتر طریقے سے آ سکتا ہے، تو اس کو آپ کے ساتھ تصادم کر کے ریونیو لے کے آپ کا وہ ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا مقصد نہیں۔ جہاں آپ میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہم بیٹھیں گے، ہم گھر کے افراد ہیں، ہم اس کو سیٹل کریں گے۔ وہ باہر پہلے ہو یا بعد میں ہو، دیکھنا یہ ہے کہ جو انیشیٹو جس کا اینڈ بہتر ہو جائے وہی بہتر رزلٹ دیتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی یہ کنسلٹیشن کا سلسلہ شروع ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ میڈیا کا اگر کوئی وہ تاجروں کی پین سمجھ رہے ہیں، جی جی آپ جیسے انجیکشن کی بات کی ہے تو آپ میڈم بھی سمجھ رہی ہیں، میڈم بھی آپ نے بھی انجیکشن تاجروں کو بھر کے لے جایا کہ ان میں کمی نہ رہے کہ بیچارے مر جائیں۔ نہیں نہیں، آپ بیٹھے 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 آپ بولے۔ اچھا، میں ایک منٹ بیٹے، پہلے میں بات اور بیٹھ کے بات کروں۔ آپ کا سوال ہو گیا، بس تقریر ساری آپ نے تو نہیں کرنی نا۔ آپ کا بات یہ ہے، میں اس لیے کہ میرا کام ہے
मेरा काम है तकरीर करना, आपका काम है सवाल करना। दोनों के कामों में फर्क है बेटे। आपका नहीं, आपका काम है, आपने एक सवाल कर लिया, अब यहाँ बाकी सहाफी भी बैठे हैं, उन्होंने भी जो है सवाल करने हैं। सारे सवाल आपसे करूंगी तो ये बाकी सवाल क्या करेंगे? जी 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 जी। दिया जा रहा है, ये क्यों हुकूमत ये बताना चाह रही है कि जैसे ताजिर जो है वो टैक्स नहीं दे रहे, उनमें कुछ करप्शन है, जबकि ताजिर टैक्स देना चाहते हैं। ये किसने, ये आपको कब वही नाजल हुई कि हुकूमत ये तासर ले रही है? ये किसने कहा आपको? देखिए, अगर ताजर टैक्स ना देते होते, ताजर पे हमें एतमाद ना होता, ताजर की ताकत को हम ना ऑन करते होते, तो मैं यहाँ क्यों बैठी होती? माशाल्लाह, मेरा यहाँ आना इनकी खिदमात का इतराफ है, और इनकी खिदमात के इतराफ के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जो बात आपने कही मेरे भाई ने, देखिए, एक है सियासत। सियासत हमने करनी है, अगर मीडिया भी सियासत करेगा तो हर शोबे का जो काम है, मीडिया को जो उसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें कार डीलर के हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है जी, अब हमारी इंटरनल, अगर प्रेस में से कोई सवाल करना चाहता है, प्रेस में से कोई सवाल करना चाहता है, एक